السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو الف میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 9 جو کہ ہے امتحان، اس کی مشق جو ہے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، مختصر جواب لکھیں اور اس میں الف ہے، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے آپ لوگوں نے کہانی کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق جواب جو ہے وہ تحریر کرنے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے جی، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر اس لیے ہنسی آتی ہے کہ لوگ بلا وجہ امتحان سے گھبراتے ہیں کیونکہ دو ہی تو صورتیں ہوتی ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیابی نہ سہی تو اگلے سال سہی۔ سوال نمبر 2 ہے جی، جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا۔ جو امتحان کے دن قریب آتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے دماغ مختل اور صورت اتنی سی نکل آتی۔ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ مضمون نگار نے لاء کلاس کا امتحان دیا۔ مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار تمام مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا، یعنی تمام مضامین میں جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا فیل ہوا، صورت طنزی انداز میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا، مضمون نگار کی اشک شوئی کی یعنی آنسو پونچھے اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، اس سال نہ سہی تو اگلے سال سہی۔ سوال نمبر 2 ہے، سبق امتحان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، تو خلاصہ ہم لوگ آج سے قبل کر چکے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھنے۔ مختل، یہاں میں نے سب کے لکھے ہیں، ہم یہیں سے پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس مختل، جس کا معنی ہے گڑبڑ۔ مستغرق، ڈوبا ہوا یا مغن۔ محویت، خیال میں گم۔ امداد غیبی کا مطلب غیب کی مدد۔ خادم زادہ کا مطلب ملازم کا بیٹا۔ ممتحن کا مطلب امتحان لینے والا۔ تشفی کا مطلب تسلی۔ اشک شوئی، آنسو پونچھنا۔ کم ترین، ناچیز یا عاجز۔ خادم، نوکر۔ بدرجہ اعلیٰ، اونچے درجے کا۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، واحد الفاظ کی جمع لکھنی ہے ہم لوگوں نے، تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے۔ واحد ہے اس کا امتحان اور جمع ہے امتحانات۔ مشغلہ، مشاغل۔ ممتحن، ممتحنین۔ مضمون، مضامین۔ خیال کی جمع ہوتی ہے خیالات۔ وکیل، وکلاء۔ تدبیر، تدابیر۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، ٹھیک ہے۔ اعراب کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح تلفظ کس طرح سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے ہمارے پاس لفظ حواس، ہے واو پر زبر، الف اور سین پر جزم، حواس۔ پھر لفظ آتا ہے جی مختل، میم کے اوپر پیش، خے پر جزم، تے پر زبر اور لام پر بھی جزم، مختل۔ پھر لفظ ہے ہمارے پاس مشغلہ، میم پر زبر، شین پر جزم، غائن اور لام پر زبر اور ہے پر جزم، مشغلہ۔ مستغرق، میم کے اوپر پیش، سین پر جزم، تے پر زبر، غائن پر جزم، رے پر زبر اور کاف پر جزم، مستغرق۔ خلیق، خے پر زبر، لام کے نیچے زیر، یہ پر جزم اور کاف پر بھی جزم، خلیق۔ سوال نمبر 6 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ الف ہے کہ بندے پر امتحان کا اثر نہیں ہوتا، رتی برابر۔ اس کے ہم نے جوابات جو ہیں وہ دینے ہیں متن کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہانی میں کیا بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق۔ طالب علم نے کتنے سال میں لاء کا کورس پورا کیا؟ 2 سال میں۔ لاء کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ منشی صاحب، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ جو حاضری ہے اس کا مسئلہ درپیش نہیں ہوا تھا۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ گارڈ صاحب سے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا؟ آدھا گھنٹہ بعد۔ یہ تب کی بات ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں
آدھے گھنٹے بعد ہی نکل آتا، لیکن میری مجبوری تھی کہ جو والد صاحب سے وہ 11 بجے سے ہی آ کر بیٹھ جاتے تھے وہاں۔ اگلا سوال ہے جی سوال نمبر 7، جس متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا ہے۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے شام 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگران کار تھے۔ ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے، دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے۔ والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب والد صاحب جو ہے وہ کسی شخص کے پاس سفارشی رکا لے کر گئے تھے۔ آگے ہے جی 100 دن چور کے تو ایک دن شاہکار، یہ اینڈ پر کہا تھا والد صاحب نے اور یہ ہم نے اس میں سے لیا ہے۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 8 ہے، جو کہ ہے متن کو مد نظر رکھ کر کالم الف اور میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ ہم لوگوں نے متعلقہ الفاظ یعنی ان کا تعلق بنتا ہو، ٹھیک ہے۔ فرحت اللہ بیگ کا تعلق بنتا ہے جی امتحان سے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امتحان مضمون لکھا ہے۔ فعل کا تعلق بنتا ہے پاس سے، جینا کا مرنا سے، 2 سال کا لا کلاس سے، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 سال کا کورس تھا۔ بڈھا کا بڑھیا سے، تقدیر کا تدبیر سے، مشکل کا آسان سے، کامیابی کا ناکامیابی سے اور درخواست کا منظور سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جی اس سبق کی مشق تھی۔ آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔